بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز شوقی پاما کی قسط نمبر 2 اور اس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے۔ آپ اگر میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ نئے آنے والی ویڈیو کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آج جوزف کا موڈ صبح ہی سے خراب تھا، کیونکہ آج زندگی میں پہلی بار اسے شراب سے نفرت سی ہو گئی تھی۔ حالانکہ اب تک وہ اپنے حلقے میں شراب نوشی کے سلسلے میں مثال سمجھا جاتا رہا تھا۔ سارا دن وہ شراب پیتا رہتا تھا، اور اگر اس کا بس چلتا تو رات کو نیند میں بھی شراب پیتا رہتا۔ اگر کبھی ایسا موقع آ جاتا کہ اسے چند گھنٹے کے لیے شراب نہ ملتی تو وہ کیچوے سے بھی بدتر ہو کر رہ جاتا تھا۔ اسے حیرت تھی کہ لوگ شراب کے بغیر کیسے رہتے ہیں۔ شراب اب اس کی زندگی بن کر رہ گئی تھی۔ یہ اور بات ہے کہ سارا دن لگاتار شراب پینے کے باوجود اسے نشہ نہیں ہوتا تھا، لیکن آج اس کی طبیعت شراب پینے کو نہیں چاہ رہی تھی۔ عموماً انسان جس چیز کا استعمال بے انتہا کثرت سے کرے تو چند لمحے ایسے بھی آتے ہیں جب اسے اس سے نفرت ہو جاتی، اور یہی آج جوزف کے ساتھ بھی ہوا۔ اس نے صبح اٹھتے ہی شراب کا پیک بنا کر حسب معمول پینا چاہا، لیکن جیسے ہی شراب کا پیک منہ کے نزدیک آیا اس کی طبیعت بدل گئی۔ اس نے شراب کا پیک واپس رکھ دیا۔ اسے ایسا لگا جیسے وہ آج تک غلط کام کرتا چلا آیا ہے۔ شراب تو اس نے نہیں پی، لیکن پر نامعلوم سی اداسی چھا گئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ آخر وجہ کیا ہے۔ خواہ طبیعت گھٹتی جا رہی تھی۔ اس نے سوچا شاید ایسا شراب نہ پینے کی وجہ سے ہو، اس لیے اس نے طبیعت پر جبر کر کے ایک پیک اپنے اندر انڈیل لیا۔ آخر اس نے سوچا کہ آج شہر کی سیر کی جائے۔ کافی عرصہ ہو گیا ہے وہ شہر ہی نہیں جا سکا تھا، کیونکہ رانا پیلس کی چوکیداری اس کے سپرد تھی۔ جب تک طاہر یعنی بلیک زیرو پیلس میں موجود رہتا وہ بڑی مستعدی سے پہرا دیتا، لیکن جب طاہر کوٹھی سے غائب ہوتا تو وہ بس سارا دن شراب ہی پیتا رہتا۔ آج کل طاہر کہیں غائب تھا، اس لیے اس نے شہر کی سیر کرنے کی ٹھانی۔ اس نے نیا خوبصورت سوٹ جو اسے پچھلی کرسمس پر عمران نے بنوا کر دیا تھا الماری سے نکالا، اسے پہنا، دونوں ریوالور پینٹ کی سائیڈوں پر لگائے اور کوٹھی کو تالا لگا کر باہر نکل آیا۔ سوٹ اس پر بہت جچ رہا تھا۔ شاندار کثرتی جسم، بلند و بالا قد اور مضبوط ہاتھ پاؤں ہونے کی وجہ سے وہ جسمانی طور پر بے حد وجیح لگ رہا تھا۔ پھر دونوں سائیڈوں پر لگے ہوئے ریوالور اس کی وجاہت میں چار چاند لگا دیتے تھے۔ وہ پیدل سیر کرتا ہوا دارالحکومت کی مصروف ترین سڑک پر نکل آیا۔ لوگوں کا ایک جمع غفیر ہر طرف رواں دواں تھا۔ کاریں، سائیکلیں اور موٹر سائیکلیں سڑک پر تیزی سے دوڑ رہی تھیں۔ یہ نظارہ جوزف کے لیے اچھا اور دلچسپ ثابت ہوا، اور آہستہ آہستہ اس کی طبیعت پر چھائی ہوئی اداسی دور ہونے لگی اور وہ اپنے آپ کو چاق و چوبند محسوس کرنے لگا۔ زندگی کی بھرپور روانی نے اس کی طبیعت پر اچھا اثر ڈالا تھا۔ وہ دلچسپی سے چاروں طرف دیکھتا ہوا ایک سڑک پر نکل آیا جہاں کچھ سکون تھا، کیونکہ یہ علاقہ مین روڈ سے ہٹ کر تھا۔ اس سڑک پر اسے چند ایک اچھے ہوٹل نظر آئے۔ اس نے ایک ہوٹل کی وسیع و عریض عمارت پر نظر ڈالی اور کچھ سوچ کر اندر داخل ہو گیا۔ دربان اس کی وجاہت دیکھ کر بہت مروب ہوا۔ اس نے جھٹ دروازہ کھول کر سلام کیا۔ جوزف دل میں ایک فخر کا احساس لیے اندر داخل ہوا۔ ہوٹل کے حال میں بیٹھے ہوئے جن لوگوں نے بھی اس پر نظر ڈالی وہ اس کی وجاہت سے مروب ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ عورتوں کی نظروں میں اس کے لیے خاص طور پر پسندیدگی کے آثار ابھر آئے، لیکن جوزف سب سے بے نیاز کونے میں رکھی ہوئی ایک خالی ٹیبل کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے ایک کرسی ذرا کھسکائی اور پھر مین گیٹ کی طرف رخ کر کے بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھتے ہی ایک ویٹرس اس کی طرف لپکی۔ آپ کے لیے کیا حاضر کروں؟ خوبصورت ویٹرس نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ جوزف اس کی شکل دیکھتے ہی بھڑک اٹھا۔ اسے عورتوں اور بالخصوص خوبصورت عورتوں سے خدا واسطے کا بیر تھا۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا، ورنہ وہ دنیا سے عورتوں کا وجود ہی ختم کر دیتا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر ویٹرس سے کہا، جاؤ کسی مرد کو بھیجو۔ مرد؟ ویٹرس نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ہاں مرد، میں کوئی یونانی نہیں بول رہا جو تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ خواہ مخواہ نخرے کرنے سے فائدہ۔ جوزف کا موڈ پھر آف ہونے لگا۔ لیکن مرد نامی کوئی چیز ہوٹل میں نہیں بکتی۔ ویٹرس شاید جوزف کا مطلب نہیں سمجھی تھی۔ تو کیا میں تمہیں خرید و فروخت کے لیے کہہ رہا ہوں؟ جوزف ہتھے سے ہی اکڑ گیا۔ جی ویٹرس گھبرا گئی۔ ہنگامہ ہوتے دیکھ کر سب لوگ اس طرف متوجہ ہو گئے۔ پھر مینیجر بھی پہنچ گیا۔ کیا بات ہے ڈولی؟
مینیجر نے ویٹرس سے پوچھا۔ یہ صاحب کہہ رہے ہیں مجھے مرد چاہیے۔ ویٹرس نے پریشان لہجے میں مینیجر سے حقیقت بیان کی۔ کیا مطلب؟ مینیجر کے ساتھ دوسرے لوگ بھی حیرانی سے جوزف کو دیکھنے لگے۔ اب آپ بھی مطلب پوچھنے آئے ہیں؟ یہ ہوٹل ہے یا بھٹیار خانہ؟ جوزف نے مینیجر کو آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا۔ مسٹر تم ہوش میں ہو یا نہیں؟ تمیز سے بات کرو۔ پھر کیا تھا؟ جوزف کی رگے باکسنگ پھڑک اٹھی۔ ایک زوردار مکہ مینیجر کے منہ پر پڑا اور مینیجر اچھل کر 2 فٹ کے فاصلے پر پڑا۔ سب جمع شدہ لوگ گھبرا کر پیچھے ہٹ گئے۔ جوزف کے ایک ہی مکے نے مینیجر کے منہ سے خون نکال دیا، لیکن مینیجر بھی اچھے تن و توش کا آدمی تھا۔ وہ جھپٹ کر اٹھا اور جھٹکے سے ایک کرسی اٹھا کر جوزف کے سر پر دے ماری۔ جوزف نے ڈاج دینے کی کوشش کی، لیکن کرسی پھینکی ہی اس زاویے سے گئی تھی کہ جوزف کے بچتے بچتے بھی وہ اس کے سر سے ٹکرا گئی۔ جوزف کے ماتھے سے خون ابل پڑا۔ زخم حالانکہ معمولی نوعیت کا تھا، لیکن اس میں سے خون چشمے کی طرح ابل رہا تھا۔ شاید کوئی رگ کٹ گئی تھی۔ جوزف کا منہ خون سے بھر گیا۔ پھر تو جوزف پر خون سوار ہو گیا۔ اس نے لپک کر مینیجر کا گریبان پکڑ لیا اور پھر ایک ہی جھٹکے میں مینیجر کو سر سے اوپر اٹھا لیا، اور پھر ایک زوردار آواز سے مینیجر 2 میزوں کے اوپر سے ہوتا ہوا فرش پر آ رہا۔ جوزف نے ایک ہی ہاتھ سے درمیان کی میزیں الٹ دیں اور مینیجر کی اٹھنے سے پہلے ہی اس پر چھلانگ لگا دی، اور زمین پر پڑے ہوئے مینیجر پر 2-3 مکے پڑے۔ جوزف غصے میں پاگل ہو رہا تھا۔ حال میں بھگدڑ مچ گئی تھی۔ لوگ شور مچا رہے تھے، کوئی چیخ رہا تھا کہ پولیس کو فون کرو، کوئی کچھ کہہ رہا تھا، لیکن کسی کو ہمت نہیں پڑتی تھی کہ وہ جوزف کو آ پکڑے۔ اچانک ان میں سے ایک آواز گونجی، ارے ہائے ہیں، یہ کیا عورتوں کی طرح لڑ رہا ہے؟ سب ہی اس آواز کی طرف متوجہ ہو گئے، لیکن جوزف پر اس آواز کا شدید رد عمل ہوا، کیونکہ وہ عمران کی آواز ہزاروں میں سے پہچان سکتا تھا۔ وہ فوراً مینیجر کو چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے سارے چہرے پر خون پھیلا ہوا تھا۔ خون کی چادر کے نیچے اس کی غصے سے سرخ آنکھیں بری طرح چمک رہی تھیں۔ ارے جوزف تم؟ عمران اس حالت میں جوزف کو سامنے کھڑا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے ایک نظر نیچے پڑے ہوئے مینیجر کی طرف دیکھا جو فرش پر بے ہوش پڑا تھا۔ باس، اس نے میرے سر پر کرسی دے ماری تھی، جوزف نے عمران کو بتایا۔ چلو منہ دھو۔ عمران نے جوزف کو حکم دیا اور مینیجر کو فرش سے اٹھا کر میز پر ڈال دیا۔ اتنے میں پولیس کا شور اٹھا، اور پھر ایک سب انسپکٹر 10-15 سپاہیوں کے ساتھ دندناتا ہوا ہال میں داخل ہوا۔ سب انسپکٹر نے ایک نظر سارے حال پر ڈالی اور پھر تیر کی طرح اس طرف آیا جہاں میز پر مینیجر بے ہوش پڑا تھا، اور عمران اس کی نبض ہاتھ میں پکڑے ایسے نظر آ رہا تھا جیسے ڈاکٹر کسی مریض کا معائنہ کر رہا ہو۔ کیا بات ہے مسٹر؟ سب انسپکٹر نے عمران کو تلخی سے کہا۔ شاید وہ عمران سے واقف نہیں تھا۔ میں نے سمجھا یہ مر گیا ہوگا، مگر یہ تو صرف بے ہوش ہے، عمران نے مضحکہ خیز منہ بناتے ہوئے کہا۔ تم نے مارا ہے اسے؟ سب انسپکٹر نے ایک ہونٹ چباتے ہوئے ایک نظر مینیجر پر ڈالی۔ ارے اگر میرا ہاتھ لگ جاتا تو یہ زندہ نہ رہتا، عمران نے پہلوانوں کی طرح اپنے بازو کو تھپکتے ہوئے کہا۔ اسے گرفتار کر لو، سب انسپکٹر نے ایک سپاہی کی طرف مڑ کر کہا۔ لیکن کس خوشی میں؟ عمران نے ایسے پوچھا جیسے کسی کو غیر متوقع انعام مل رہا ہو۔ یہ سب کچھ تھانے جا کر بتاؤں گا، سب انسپکٹر نے جواب دیا، اور ایک سپاہی کی طرف مڑ کر کہا، فوراً ایمبولینس کو فون کرو، اس کی حالت خراب ہے۔ خبردار آگے بڑھے، عمران نے سپاہی کو ہتھ کڑی لیے اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ انسپکٹر صاحب، مارنے والے یہ نہیں تھے، ایک آدمی نے مداخلت کرتے ہوئے انسپکٹر کی توجہ جوزف کی طرف دلائی، جو واش بیسن سے منہ دھو کر اسی طرف آ رہا تھا۔ سب انسپکٹر جھٹکے سے جوزف کی طرف بڑھ گیا۔ تم نے اسے کیوں مارا؟ سب انسپکٹر نے انتہائی درست لہجے میں کہا۔ میری مرضی، جوزف نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ وہ عمران کو وہاں پا کر لاپرواہ ہو گیا تھا۔ اسے گرفتار کر لو، سب انسپکٹر نے 2 سپاہیوں کو حکم دیا، اور دونوں سپاہی جوزف کی طرف بڑھے۔ انسپکٹر صاحب، آپ مجھے جانتے ہیں؟ عمران نے صورتحال بگڑتے دیکھ کر سب انسپکٹر کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ تم کون سے گورنر لگے ہوئے ہو؟ تم نے ابھی تک اسے گرفتار نہیں کیا، سب انسپکٹر نے سپاہی پر بگڑتے ہوئے کہا، جو شاید شش و پنج میں کھڑا تھا۔ عمران نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک چھوٹا سا کارڈ نکالا اور سب انسپکٹر کے سامنے کر دیا۔ سب انسپکٹر نے لاپرواہی سے اس پر نظر ڈالی، لیکن پھر چونک پڑا۔ اس کا رنگ فک ہو گیا اور اس نے فوراً ٹن شن ہو کر عمران کو سلوٹ مار دیا۔ سپاہیوں نے بھی اپنے افسر کو اس حالت میں دیکھا تو ان کے ہاتھوں سے ہتھکڑیاں چھٹ کر نیچے گر پڑیں، اور انہوں نے بھی جھٹ سے سلوٹ مار دیا۔ لوگ حیرت سے عمران کو دیکھنے لگے۔ کوئی بات نہیں انسپکٹر، جاؤ تم، اس زخمی نے میرے آدمی پر کرسی ماری تھی۔ بہتر سر، انسپکٹر نے جھٹ سے ایک اور سلوٹ دے مارا۔ وہ عمران سے بے حد مرعوب معلوم ہوتا تھا، کیونکہ عمران کے کارڈ پر صرف
ایک سرخ رنگ کا دائرہ بنا ہوا تھا جو CID کے اعلیٰ آفیسر کے مخصوص نشان تھے۔ ایسے بہت سے کارڈ عمران کی جیب میں پڑے رہتے تھے۔ چلو جوزف چلے۔ عمران نے جوزف کو اشارہ کیا اور خود مین گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ جوزف بھی اکڑتا ہوا عمران کے پیچھے چل پڑا۔ اس طرح وہ دونوں ہال سے باہر نکل آئے۔ یہاں عمران کی 2 سیٹر کھڑی تھی۔ عمران اور جوزف اس میں بیٹھ گئے اور کار آہستہ آہستہ رینگتی ہوئی ہوٹل کے کمپاؤنڈ سے باہر نکل آئی۔ اب بتاؤ کیا بات تھی؟ عمران نے جوزف سے مخاطب ہو کر کہا۔ باس، صبح سے میں نے شراب نہیں پی، جوزف نے جواب دیا، کیونکہ اب اسے شدت سے شراب کی طلب محسوس ہو رہی تھی۔ ارے او شب تار کے بچے، میں نے تجھ سے کیا پوچھ رہا ہوں اور تو اپنی ہی ہانک رہا ہے، عمران نے جھنجھلائے ہوئے کہا۔ باس میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے آج صبح سے شراب نہیں پی، جوزف پھر اسی لہجے میں بولا۔ نہیں، میں نہیں مان سکتا۔ عمران سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جوزف نے صبح سے شراب نہیں پی ہوگی، کیونکہ اس کے علم کے مطابق جوزف اب تک 6 بوتلیں پی چکا ہوگا۔ باس میں سچ کہہ رہا ہوں، جوزف نے فریانہ لہجے میں کہا۔ کیوں؟ کیا شراب کا ذخیرہ ختم ہو گیا؟ عمران پر حیرت کا مزید دورہ پڑا۔ نہیں باس، بس دل نہیں چاہا۔ اور پھر جوزف نے عمران کو تفصیل بتا دی۔ اب پینے کو دل چاہتا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ باس اب دل چاہتا ہے کہ شراب کا پورا ڈرم پی جاؤں۔ ارے مر گیا، میں یہ سوچ کر خوش ہو گیا کہ چلو تم آدمی بن گئے ہو۔ میں اس خوشی میں جی بھر کر خوشیاں مناؤں گا، مگر تم تو میرا بیڑا غرق کرنے پر تلے بیٹھے ہو۔ جوزف چپ کا ہو رہا۔ وہ جواب بھی کیا دیتا؟ اتنی دیر میں کار رانا پیلس پہنچ چکی تھی۔ عمران نے اسے نیچے اتارا۔ چلو اب اندر بھاگ جاؤ اور آئندہ میری اجازت کے بغیر رانا پیلس کو تالا لگا کر کہیں نہیں جانا۔ یہ کہہ کر عمران نے 2 سیٹر واپس موڑی اور جوزف شانے اچکا کر کوٹھی کا پھاٹک کھولنے لگا۔ آج صبح غیر معمولی طور پر قہر آلود تھی۔ سارے شہر پر دبیز قہر کی ایک چادر تنی ہوئی تھی۔ دھند اس قدر زیادہ تھی کہ 1 فٹ کے فاصلے سے بھی کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی۔ دھند کی وجہ سے سردی بھی معمول سے زیادہ تھی۔ مزدور اور ملازمت پیشہ لوگ تو دھند میں بھی کسی نہ کسی طرح اپنے دفتروں اور کاموں میں جا رہے تھے، اور امیر لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ قہر چھٹے تو وہ بھی اپنے اپنے کاموں پر جائیں۔ لیکن دھند کم ہونے کے بجائے لمحہ بہ لمحہ بڑھتی جا رہی تھی۔ جو لوگ گھر سے باہر نکل چکے تھے وہ راستہ بھول کر دھند میں ٹامک ٹوئیاں مار رہے تھے۔ اب وہ لوگ نہ گھر کے رہے تھے نہ گھاٹ کے، نہ واپس گھر جا سکتے تھے نہ دفتروں میں۔ دھند میں کسی نہ کسی کار کی ہیڈ لائٹس چمک رہی تھیں، لیکن ان کی چمک بھی لائٹر کے شعلے سے زیادہ نہیں تھی۔ تھوڑی دیر تک لوگ دھند کے چھٹنے کا انتظار کرتے رہے، پھر ان میں بے چینی پھیل گئی، کیونکہ دھند کم ہونے کے بجائے بڑھتی جا رہی تھی۔ لوگوں نے گھروں کی بتیاں جلا دیں۔ محکمہ موسمیات کے دفتر میں گھنٹیاں بج رہی تھیں۔ لوگ دھند کے بارے میں پوچھ رہے تھے، لیکن وہ انہیں کیا بتاتے، کیونکہ انہیں خود اس کی وجہ معلوم نہیں تھی۔ ان کے آلات کے مطابق دھند کی کوئی وجہ نہ تھی، اس لیے وہ بھی کچھ بتانے سے معذور تھے۔ لوگوں کی بے چینی بڑھتے بڑھتے اضطراب میں تبدیل ہو گئی، کیونکہ اب یہ دھند مختلف راستوں سے گھروں میں داخل ہونے لگی تھی۔ لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ دھند کو گھروں میں داخل ہونے سے روک سکیں، لیکن وہ کس کس سوراخ کو بند کرتے؟ چھوٹے سے چھوٹے سوراخ سے بھی دھند اندر گھس رہی تھی۔ پھر اچانک شہر میں لگے ہوئے تمام سائرن زوردار آوازوں سے بجنے لگے۔ یہ خطرے کے سائرن تھے۔ شاید حکام نے کسی ممکنہ خطرے سے بچنے کے لیے انہیں بجایا تھا، کیونکہ اب حکام کو بھی اس دھند کے غیر معمولی ہونے کا احساس پیدا ہو گیا تھا۔ سائرن بجنے سے پہلے شہر میں پھر بھی کچھ سکون تھا، لیکن سائرن کے بجتے ہی ہر جگہ شور مچ گیا۔ ہر شخص اپنے اپنے کمروں میں دبکا مختلف آراء قائم کر رہا تھا۔ کوئی کہتا کہ شاید ہوائی حملہ ہو گیا ہے، کوئی اسے کسی سر پھرے سائنسدان کا تجربہ بتاتا۔ غرض یہ کہ جتنے منہ اتنی باتیں تھیں۔ پھر اس شور میں اور بھی اضافہ ہو گیا جب لوگوں نے اس دھند کا رنگ بدلتے دیکھا۔ سفید دھند آہستہ آہستہ سرخ رنگ میں تبدیل ہوتی جا رہی تھی، پھر اس کا رنگ گہرا سرخ ہو گیا، اور اب لوگوں کو چاروں طرف سرخی ہی سرخی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے سارا دن دارالحکومت خون کے سمندر میں ڈوب گیا۔ تو ہم پرست اور کمزور عقیدے کے لوگوں نے اسے خدا کا عذاب سمجھا، اور وہ خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگے۔ اب دھند کا رنگ اتنا سرخ ہو گیا تھا کہ لوگوں کے لیے اس کا دیکھنا ناممکن ہو چکا تھا۔ لوگوں نے اپنی آنکھیں بند کرنی چاہییں، لیکن کب تک؟ آہستہ آہستہ ان کی آنکھوں میں بھی سرخی چھا گئی، پھر یہ سرخی سیاہی میں تبدیل ہو گئی۔ لوگوں نے سمجھا کہ شاید اب اس کا رنگ سیاہ ہو چکا ہے، در حقیقت وہ اندھے ہو چکے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ دھند غائب ہونا شروع ہو گئی، اور پھر سورج کی شعاؤں سے سارا شہر منور ہو گیا، لیکن لوگوں کی نظروں کے سامنے اب بھی اندھیرا تھا۔
اور وہ اندھوں کی طرح اندھیرے میں ہاتھ پاؤں مار رہے تھے اور شور مچا رہے تھے۔ آہستہ آہستہ ان کی آنکھوں سے سیاہی دور ہونے لگی اور پھر تقریباً 2 گھنٹے بعد لوگ پوری طرح دیکھنے کے قابل ہو گئے تھے۔ اب ہر چیز پہلے کی طرح روشن تھی۔ لوگ مختلف چہ میں گوئیاں کرتے ہوئے گھروں سے نکل آئے۔ شہر میں طرح طرح کی افواہیں اڑنے لگیں۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بات ہے کیا۔ پھر سڑکوں پر پولیس کی گاڑیاں لاؤڈ سپیکر لگائے نکل آئیں اور لوگوں کو اپنے اپنے کاموں پر جانے کی تلقین کرنے لگیں، لیکن لوگ اس بارے میں سوچ سوچ کر پاگل ہو رہے تھے۔ روشنی واپس آنے کے 1 گھنٹے بعد شہر کا نظام پوری طرح جاری ہو چکا تھا۔ سامعین کرام، آپ میرے چینل کہانی گھر پر یہ کہانی سن رہے ہیں، اور آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ نئے آنے والی ویڈیو کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ تھوڑی دیر میں اخباروں کے خاص زمین میں شہر کی گلی کوچوں میں پھیل گئے اور چیخ چیخ کر لوگوں کو دھند کے بارے میں بتانے لگے۔ لوگ دھند کے ساتھ ساتھ یہ پڑھ کر بھی حیران ہوئے کہ اس دھند کے دوران دارالحکومت کے 8 بڑے بینک لٹ چکے تھے۔ ہزاروں گاڑیاں سڑکوں پر الٹی کھڑی تھیں۔ کئی لوگ ٹکرا کر مر چکے تھے۔ سب سے حیرت کی بات یہ تھی کہ شہر کے مرکزی ٹاؤن پر لگا ہوا بڑا کلاک بھی غائب تھا۔ دارالحکومت کے ڈپٹی کمشنر اور 3-4 اور بڑے حکام، جن میں پولیس کے اعلیٰ حکام بھی شامل تھے، اپنے اپنے گھروں میں مردہ پائے گئے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ان کا گلا گھونٹ دیا گیا ہو۔ ان خبروں سے شہر میں ہر طرف شور مچ گیا۔ اب افواہوں کا رخ مجرموں کی سرگرمیوں کی طرف ہو گیا تھا۔ ہر شخص اپنے اپنے اندازے کے مطابق باتیں بنا رہا تھا۔ شہر میں ایک بار پھر ابتری پھیلنے لگی۔ جب دوبارہ ہوا دھند میں تبدیل ہونے لگی، دھند کا کوئی منبع نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ہوا دوبارہ دھند کا روپ دھار رہی ہو۔ لوگ افراتفری میں بے تحاشا اپنے گھروں کو بھاگنے لگے۔ یہ افراتفری اتنی بڑھی کہ سینکڑوں لوگ ایک دوسرے کے نیچے کچلے گئے۔ ہزاروں چھوٹے بڑے حادثے ہو گئے۔ تمام شہر ابتر ہو گیا۔ ہر طرف ایسی چیخ و پکار مچی کہ علامہ میدان حشر کا سماں معلوم ہوتا تھا۔ چند ہی منٹوں میں پھر دبیز دھند ہونے لگی۔ آہستہ آہستہ اس دھند میں سبزی چھانے لگی اور پھر تھوڑی دیر بعد ہر طرف گہرا سبز رنگ چھا گیا۔ لوگ ابھی چیخ و پکار کر رہے تھے، لیکن اب آہستہ آہستہ ان کا شور مدھم ہوتا جا رہا تھا، کیونکہ جیسے ہی ان کے منہ کھلتے دھند ان کے منہ میں گھس جاتی اور ایسا محسوس ہوتا جیسے ان کے منہ میں مرچیں لگ گئی ہوں، اور پھر ان پر کھانسی کا دورہ پڑ جاتا اور لوگ کھانستے کھانستے پاگل ہو گئے۔ کھانسی کی شدت سے ان کی آنکھوں میں پانی بہنے لگا اور پھر دم گھٹنے لگا۔ آخر لوگ کھانستے کھانستے بے دم ہو کر گرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد شہر پر غیر معمولی سکون چھا گیا۔ شاید لوگ کھانسی کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے۔ تقریباً 2 گھنٹے تک یہی حالت رہی۔ پھر دھند پہلے کی طرح غائب ہو گئی اور آہستہ آہستہ سکون شور میں تبدیل ہونے لگا۔ لوگوں کو ہوش آ رہا تھا۔ دوسری دھند سے وہ ابتری پھیلی کہ علامہ مشکل ہی سے کوئی خوش قسمت گھر ایسا ہوگا جس کے تمام آدمی بچ گئے ہوں، نہیں تو ان کا کوئی نہ کوئی فرد زخمی ضرور ہو گیا تھا۔ ہر طرف سے نالاؤں شیون کی آوازیں آ رہی تھیں۔ پھر رفتہ رفتہ زندگی معمول پر آ گئی، لیکن اس بے چینی اور اضطراب کو کیا کہیے جس نے ہر شخص کے دل میں ڈیرا ڈال لیا تھا کہ نہ جانے کب کیا ہو۔ بہرحال اب مطلع صاف تھا اور حالات تقریباً معمول پر آ چکے تھے۔ دانش منزل کی میٹنگ ہال میں اس وقت سیکرٹ سروس کے تمام ارکان موجود تھے۔ عمران ابھی تک نہیں آیا تھا۔ ہال میں بیٹھے ہوئے سب لوگ سنجیدہ اور خاموش تھے۔ آج صبح شہر پر جو گزری تھی اس نے ان کو کافی کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ سب کسی حد تک پریشان تھے، لیکن ان میں ایک شخصیت ایسی بھی تھی جس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا، البتہ اس کی آنکھوں میں پریشانی کی جھلکیاں موجود تھیں۔ وہ تھا کیپٹن شکیل۔ اچانک وہ سب چونک پڑے جب عمران نے دروازے سے داخل ہوتے ہی اسلام کے نعرہ مارا۔ کیوں؟ کیا کسی مردے کو دفن کر کے آئے ہو یا جمعے کی نماز پڑھ رہے ہو؟ عمران نے باری باری سب کے چہروں کو دیکھا، لیکن وہ سب بدستور خاموش تھے۔ کسی نے بھی عمران کے اس مذاق کا جواب نہیں دیا۔ عمران ایک لمحے کے لیے جھینپ گیا، لیکن پھر اس کے چہرے پر بھی لاپرواہی چھا گئی۔ کچھ بتاؤ بھی صحیح تاکہ میں بھی فاتحہ پڑھ سکوں، عمران نے ڈھیٹ بنتے ہوئے کہا۔ ہر وقت کا مذاق اچھا نہیں ہوتا، جولیا نے تلخی سے کہا۔ ارے تیرا میرا کون سا مذاق کا رشتہ ہے، عمران نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، اور جولیا نہ جانے کیا سوچ کر چپ ہو گئی۔
پھر عمران بھی منہ لٹکا کر بیٹھ گیا، لیکن کب تک اس کی زبان پر پھر کھجلی اٹھی۔ آج خلیفہ تنویر خاموش ہے؟ عمران نے چہرے پر حیرت پیدا کرتے ہوئے کہا۔ بکواس بند کرو، تنویر نے نفرت سے ہونٹ سکیڑتے ہوئے کہا۔ ارے ہائے ہائے، کیا منہ سے پھول جھڑ رہے ہیں، عمران نے ہاتھ نچاتے ہوئے کہا، لیکن پھر خاموشی چھا گئی۔ ہیلو ممبرز، ٹرانسمیٹر سے X2 کی آواز ابھری۔ یس سر، جولیا نے ٹرانسمیٹر کے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ سب ممبرز موجود ہیں جولیا؟ جی ہاں، جولیا نے مؤدبانہ جواب دیا۔ میں نے آپ سب کو اس لیے یہاں جمع کیا ہے کہ آج کے حالات سب کے سامنے ہیں۔ شہر میں جس طرح افراتفری اور ابتری پھیلی ہوئی ہے وہ سب جانتے ہیں، اس لیے ہمارا اب یہ سرکاری فرض کے علاوہ قومی اور اخلاقی فرض بھی ہے کہ ہم سب مل کر عوام کو اس عذاب سے نجات دلائیں۔ میں اس سلسلے میں ایک بہت بڑے خطرے کی بو پا رہا ہوں، اور بظاہر منظم حرکتیں کوئی بہت بڑا مجرم ہی کر سکتا ہے، اس لیے ہم سب کو تن من دھن کی بازی اس مہم پر لگانا پڑے گی۔ ہو سکتا ہے کہ جب اس عذاب سے نجات پائیں تو ہم میں سے کچھ افراد کم ہو چکے ہوں، لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ سب کسی بھی حالت میں پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہمیں خوشی ہے کہ آپ ہم سب سے ایسی امید رکھتے ہیں، جولیا نے سب کی طرف سے جواب دیا۔ اچھا، اب آپ آئندہ پروگرام سن لیں۔ X2 کی آواز دوبارہ گونجی۔ میں نے جہاں تک غور کیا ہے، اس دھن کا مرکز ہمارے دارالحکومت میں کہیں محسوس ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں کسی جگہ کا تعین نہیں کیا جا سکا، صرف یہ ہو سکتا ہے کہ آپ سب سارے شہر میں پھیل جائیں اور ایسے افراد پر نگاہ رکھیں جو آپ کو مشکوک نظر آئیں۔ ہم اس کے بعد ہی کوئی رائے عمل طے کر سکتے ہیں، اور آپ سب یہ سب کچھ میک اپ میں کریں گے، اور جب تک مجرم گرفتار نہ ہو جائیں آپ سب اپنی رہائش دانش منزل میں رکھیں۔ عمران آپ سب میں موجود ہے، اس مہم میں وہ آپ سب کی رہنمائی کرے گا، اوور اینڈ آل۔ اور ٹرانسمیٹر کا بلب بجھ گیا۔ جولیا اٹھ کر صوفے پر آ بیٹھی اور سب کے سب عمران کی طرف متوجہ ہو گئے، لیکن عمران آنکھیں بند کر کے صوفے پر ٹیک لگائے ہوئے سویا ہوا تھا۔ عمران صاحب، آخر صفدر کو بولنا پڑا، لیکن جواب ندارت عمران ویسے ہی اطمینان سے سو رہا تھا۔ سب کے منہ بگڑ گئے، کیونکہ حالات اتنے سنجیدہ تھے کہ تقریباً سب پر عمران کا یہ مذاق گراں گزر رہا تھا، لیکن عمران کی فطرت کو کیا کہیں کہ وہ ایسی حرکتوں پر مجبور تھا۔ سنجیدہ تو رہنا وہ سیکھا ہی نہ تھا۔ آخر جولیا نے غصے سے عمران کے کاندھے ہلائے۔ عمران نے چونک کر آنکھیں کھولیں۔ کیا بات ہے، اب سونے بھی نہیں دیتے؟ عمران نے انگڑائی لیتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، حالات بڑے نازک ہیں، سونے سے کام نہیں چلے گا، کیپٹن شکیل نے سنجیدگی سے عمران سے کہا۔ سونے سے کام نہیں چلتا تو اپنے باس سے کہہ کر پلاٹینم منگوا لو پلیز عمران صاحب، صفدر نے کہا۔ اچھا تو بتاؤ کیا بات ہے، عمران نے اپنے چہرے پر سنجیدگی لاتے ہوئے کہا۔ اب اس کے چہرے پر اتنی سنجیدگی تھی کہ وہ حیران رہ گئے۔ صفدر دل ہی دل میں عمران کی صلاحیتوں کا قائل ہو رہا تھا۔ ظالم اتنے غضب کی ایکٹنگ کرتا ہے کہ کوئی شک بھی نہیں کر سکتا۔ اب اسی کو لیجئے، اس کے چہرے پر اتنی سنجیدگی تھی جیسے عمران نے آج تک کبھی مذاق کیا ہی نہ ہو۔ آپ نے X2 کا پیغام نہیں سنا؟ کیپٹن شکیل نے کہا۔ سنا ہے، میرے خیال میں ایسے کیجئے کہ آپ سب شہر میں پھیل جائیں، اپنے اپنے حلقے بانٹ لیں، اور کوئی خاص بات ہو تو واچ ٹرانسمیٹر پر مجھے اطلاع کریں۔ صفدر اور کیپٹن شکیل ڈاکٹر جوہر کی لیبارٹری پر پہرا دیں گے۔ آپ کو ڈاکٹر جوہر پر شک ہے؟ صدیقی نے پہلی بار عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ شک تو مجھے اپنے آپ پر بھی ہے کہ آیا میں یہاں موجود بھی ہوں یا نہیں۔ عمران پھر پٹری بدل رہا تھا، لیکن پھر نہ جانے کیا سوچ کر بولا۔ اب آپ لوگ میک اپ کر لیجئے، میں چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر عمران دروازے سے باہر نکل گیا۔ وہ سب اٹھ کر میک اپ روم کی طرف بڑھنے لگے۔ ملک کے مشہور تاجر حاجی مظفر محمود اپنے شاندار آفس میں بیٹھے ایک فائل کی ورک گردانی کر رہے تھے کہ اچانک ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ انہوں نے چونک کر سر اٹھایا، ایک لمحے کے لیے ریسیور کی طرف دیکھا اور پھر ریسیور اٹھا کر کان سے لگا لیا۔ ہیلو، میں مظفر بول رہا ہوں، حاجی صاحب نے کاروباری لہجے میں کہا۔ میں S1 بول رہا ہوں، ادھر سے بھاری بھرکم آواز سنائی دی۔ اس آواز کو سن کر حاجی مظفر محمود بری طرح چونک پڑے۔ انہوں نے ایک نظر دروازے کی طرف دیکھا اور پھر آواز دبا کر بولے، یس باس، کیا حکم ہے؟ S9 تمہارے پاس پہنچا ہے؟ نہیں باس، ابھی تک تو نہیں پہنچا۔ تم اپنے آفس میں ہی رہنا، وہ ابھی تم تک پہنچ جائے گا، اور اس کے احکام پر فوری عمل کرو۔ اوکے سر، اوکے۔ یہ سن کر حاجی صاحب نے ریسیور رکھ دیا اور جیب سے رومال نکال کر ماتھے پر چمکنے والے پسینے کے قطرے پہنچنے لگے۔ کچھ لمحے وہ سوچتے رہے، پھر انہوں نے میز کے کونے پر لگے ہوئے بٹن کو ہلکے سے دبایا۔ 1 منٹ کے بعد ایک باوردی چپڑاسی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ صدیق، اگر کوئی شخص مجھ سے ملنے آئے تو بغیر تاخیر کے اسے میرے پاس لے آنا۔
بہتر جناب، چپڑاسی سلام کر کے واپس چلا گیا اور حاجی صاحب دوبارہ فائل کی ورق گردانی کرنے لگے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد چپڑاسی ایک غیر ملکی کو لیے اندر داخل ہوا۔ حاجی صاحب نے غیر ملکی سے ہاتھ ملایا اور اسے سامنے رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھنے کے لیے کہا اور چپڑاسی کو چائے لانے کے لیے کہا۔ چپڑاسی باہر نکل گیا۔ فرمائیے، حاجی صاحب نے کاروباری انداز میں غیر ملکی سے پوچھا۔ اس غیر ملکی نے جیب سے ایک چھوٹا سا کارڈ نکالا اور حاجی صاحب کو دے دیا۔ حاجی صاحب نے بغور اس کارڈ کو دیکھا۔ کارڈ بالکل خالی تھا، صرف ایک کونے میں دھندلا سا 9 کا ہندسہ لکھا ہوا تھا۔ حاجی صاحب نے اطمینان کی ایک سانس لی اور کارڈ واپس کر دیا۔ ابھی ابھی باس کا فون آیا تھا۔ حاجی صاحب نے غیر ملکی سے مخاطب ہو کر کہا، اچھا کیا پوچھ رہے تھے؟ غیر ملکی نے اسپاٹ لہجے میں پوچھا، آپ کے متعلق ہی پوچھ رہے تھے۔ اتنے میں چپڑاسی نے چائے کی ٹرے لا کر ساتھ والی میز پر رکھ دی اور پھر چائے بنا کر حاجی صاحب اور غیر ملکی کے سامنے رکھ دی۔ دیکھو صدیق، میں مصروف ہوں، اب میں کسی سے نہیں مل سکتا، اس لیے کوئی شخص بھی آئے تو اسے واپس بھیج دینا، اور جب تک میں تمہیں نہ بلاؤں تو تم اندر نہ آنا۔ حاجی صاحب نے چپڑاسی کو ہدایات دیتے ہوئے کہا اور چپڑاسی سر ہلاتا ہوا باہر نکل گیا۔ ہاں اب فرمائیے کیا احکام ہے؟ حاجی صاحب غیر ملکی سے مخاطب ہوئے، باس کا حکم ہے کہ آپ 10 دن کے لیے اپنی کوٹھی خالی کر دیں اور فیملی کو باہر بھیج دیں۔ میری کوٹھی سے باس کو کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ حاجی صاحب نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ یہ تو باس ہی بہتر جانتا ہے، غیر ملکی نے اسپاٹ لہجے میں کہا، لیکن باس یہ حکم ٹیلی فون پر بھی تو دے سکتے تھے، آپ کو تکلیف کرنے کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ کوئی وجہ ہوگی، ورنہ باس اس بات کو ہم سے بہتر سمجھتا ہے۔ بہتر، باس کے حکم کی تعمیل ہوگی، اوکے میں چلتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے غیر ملکی اٹھ کھڑا ہوا اور پھر حاجی صاحب سے ہاتھ ملاتا ہوا باہر نکل گیا۔ حاجی صاحب کو اس کے حکم نے پریشان کر دیا تھا، کیونکہ اس حکم کی وجہ اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ بہرحال چند لمحے سوچتے رہنے کے بعد انہوں نے فون اٹھایا، چند نمبر گھمائے اور اپنی بیوی کو باہر جانے کی تیاری کے لیے کہنے لگے۔ چند منٹ کی گفتگو کے بعد انہوں نے فون رکھ دیا۔ ابھی انہیں فون رکھے چند منٹ ہی ہوئے تھے کہ فون کی گھنٹی زور زور سے بجنے لگی۔ انہوں نے فوراً ریسیور اٹھایا۔ ہیلو، میں مظفر بول رہا ہوں۔ حاجی صاحب S9 پہنچا تھا؟ دوسری طرف سے وہی پہلے والی بھاری بھرکم آواز سنائی دی۔ یس باس، ابھی ابھی واپس گئے تھے۔ پھر تم نے میرے حکم کی تعمیل کی؟ یس باس، میں نے فیملی کو باہر جانے کا کہہ دیا ہے، کوٹھی آج شام کو خالی ہو جائے گی۔ ویری گڈ، تمہاری یہ مستعدی ہمیں بہت پسند آئی۔ باس ایک بات پوچھ سکتا ہوں؟ حاجی مظفر نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ کیا بات ہے باس، آپ کو میری کوٹھی کس لیے چاہیے؟ حاجی مظفر، تمہیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے اور نہ آئندہ اس قسم کی بات پوچھنے کی جرت کرنا، اور ان 10 دنوں میں اپنی کوٹھی میں داخل ہونے کی کوشش بھی نہ کرنا۔ بہتر سر، اور فون ڈسکنیکٹ ہو گیا۔ حاجی مظفر نے ریسیور رکھا اور خود اٹھ کر باہر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار مختلف سڑکوں پر دوڑ رہی تھی۔ حاجی صاحب دارالحکومت کے بہت بڑے تاجروں میں سے تھے۔ ان کا کاروبار ملک کے طول و عرض میں پھیلا ہوا تھا۔ بظاہر وہ ایک معزز شہری تھے۔ ان کی زیر نگرانی بہت سے یتیم خانے، کالج اور ہسپتال چل رہے تھے۔ سارے ملک میں حاجی صاحب کی نیک اور دریا دلی اور غریب پروری کے چرچے تھے، لیکن یہ سب کچھ ظاہری تھا۔ اندرونی طور پر وہ اپنی تجارت کے لیے سارے ملک کو قربان کر سکتے تھے، کیونکہ انہیں دولت سے بے حد پیار تھا اور وہ ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ یہ سب کچھ انہوں نے اپنی محنت اور مستقل مزاجی سے بنایا تھا، اس لیے دولت ان کی خاص کمزوری تھی۔ آج کل انہیں مختلف ذرائع سے علم ہوا تھا کہ حکومت ایسی درآمدی پالیسی کا اعلان کرنے والی ہے جس سے ان کی تجارت پر شدید ضرب پڑ سکتی ہے۔ اس لیے وہ غیر ملکی گروہ کے ہتھے چڑھ گئے، جنہوں نے حاجی صاحب سے وعدہ کیا تھا کہ وہ لوگ اس کے ساتھ تعاون کریں گے تو وہ اس درآمدی پالیسی کا اعلان نہیں ہونے دیں گے، اور جس پالیسی کا اعلان ہوگا وہ ان کی مرضی کے مطابق ہوگا، جس سے ان کی تجارت کو پھلنے پھولنے کا موقع ملے گا۔ حاجی صاحب اس سلسلے میں ان کو کافی رقم بھی دے چکے تھے، لیکن آج کے حکم نے انہیں واقعی پریشان کر دیا تھا۔ ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس گروہ کو ان کی کوٹھی سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے، لیکن اب سوائے ان کے احکام کی تعمیل کرنے کے اور کوئی چارہ نہیں تھا، کیونکہ وہ انہیں ایک ایسی تحریر دے چکے تھے جو اگر منظر عام پر آ جاتی تو ان کی تمام ظاہری آن بان کا تارا پو بکھر کر رہ جاتا۔ یہی سوچتے ہوئے وہ کار چلا رہے تھے۔ کافی دیر وہ خالی الذہنی کی صورت میں سڑکوں پر کار چلاتے رہے۔ پھر انہوں نے کار ایک عظیم الشان ہوٹل کے کمپاؤنڈ میں گھما دی۔
کار کو لاک کر کے وہ آہستہ آہستہ ہوٹل کے مین گیٹ کی طرف نکلے۔ ہال میں پہنچ کر انہوں نے بیٹھنے کے لیے ایک کونے والی میز منتخب کی، ویٹر کو چائے لانے کے لیے کہا اور خود دوبارہ صبح والے مسئلے پر غور کرنے لگے۔ اچانک وہ اپنے پاس اجنبی آواز سن کر چونک پڑے۔ انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا تو ایک نوجوان اس سے بیٹھنے کی اجازت مانگ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے ان کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھرے، لیکن جلد ہی وہ دور ہو گئے۔ تشریف رکھیے، انہوں نے مصنوعی اخلاق برتتے ہوئے کہا۔ شکریہ۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے عمران سیریز کا ناول شوگی پاما کی قسط نمبر 2۔ آپ اگر میرے چینل کہانی گھر پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔